للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنۃ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج تلاوت کردہ آیات طیبہ کا تعلق ایک واقعے سے ہے جس کو قرآن عظیم نے مکمل طور پر بیان کیا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مثال دے کر سمجھایا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے یا اپنا ہاتھ مسکینوں، غریبوں، محتاجوں، تنگ دستوں سے روک لیتے ہیں، اللہ ان کے مال کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یمن میں صنعاء کے قریب ایک نیک آدمی رہتا تھا، اس کے زمینیں تھیں، باغات تھے اور اللہ کریم نے اسے بڑا دریا دل عطا فرمایا ہوا تھا۔ وہ جو فصل پیدا ہوتی، باغ میں جو پھل لگتا، خود بھی کھاتا، غریبوں کو، محتاجوں کو، مسکینوں کو، تنگ دستوں کو، دریا دلی کے ساتھ۔ جب پھل توڑتا پہلے ان کا حق نکالتا، پھر اپنا گھر لیتا۔ نتیجتاً اللہ نے اسے برکتیں عطا کر دیں۔ اسے اللہ نے 3 بیٹے عطا فرمائے۔ جب اس بابے کا انتقال ہوا تو بیٹوں کی بھی اولادیں تھیں، انہوں نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا، ان کے ذہن مادیت پرست تھے۔ اب قرآن عظیم نے اس پورے واقعے کو بیان کیا، یہ کہانی نہیں ہے۔ وہ مادہ پرست تھے تینوں۔ انہوں نے بیٹھ کے یہ دیکھا کہ ابا جی تو اکیلے تھے تو وہ کرتے رہے، غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو دیتے رہے۔ ہم 3 ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں، ہم اگر غریبوں کو دیں گے تو ہمارے لیے کیا بچے گا؟ جو سوچ آج ہماری ہے، ان کو کھلا دوں گا تو پھر میرے بچوں کے لیے کیا بچے گا؟ تو انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ اب اپنے مال میں سے غریبوں کو نہیں دیں گے۔ یہ جو ابا جی حق نکالتے تھے نا مسکینوں، ٹھیک ہے ان کے پاس ایکسیس تھی، حالات کھلے تھے، وہ کر سکتے تھے، ہم کثیر العیال ہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ارادہ کر لیا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ابا جی نے ان کو عادی کیا ہوا ہے، یہ جو پھل توڑنے لگتے ہیں تو پہلے باغ میں آ جاتے ہیں، تو اب بندہ انہیں واپس بھی نہیں کر سکتا، دینا بھی نہیں ہے، تو کریں کیا؟ تو وہ کیا کرتے، منہ اندھیرے جاتے، ابھی لوگ جاگے بھی نہ ہوتے تو جا کے پھل توڑتے، توڑ کے فروخت کر دیتے، غریبوں کو کچھ نہ ملتا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اب اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا، جب انہوں نے اپنا ہاتھ مسکینوں سے، محتاجوں سے روک لیا تو ایک دفعہ ان کے باغ کا پھل تک پک کے تیار تھا، صبح انہوں نے توڑنا تھا۔ وہ رات کو مشورہ کرنے لگے کہ صبح صبح اٹھیں گے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیں گے، چپ کے جائیں گے، پھل توڑ کے لے آئیں گے، گھر رکھ لیں گے اور یہاں سے فروخت کر دیں گے، تاکہ کوئی غریب جو ہے وہ سوئے ہوئے ہوں، ابھی جاگا ہی کوئی نہ ہو، اس سے پہلے ہم وہاں پہنچ جائیں۔ تو وہ نکلے اور چپ کے وہاں اپنے باغ کی دہلیز پہ جو پہنچے، اندر قدم ہی رکھا تو حیرت دنگ رہ گئی کہ وہ سارا باغ ٹنڈ ہو گیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے صدیوں پہلے بھی یہاں کبھی کوئی پھل نہیں تھا، ٹنڈ منڈ تھا، وہ جھاڑیاں سی کھڑی تھی۔ اب چیخے چلائے، وہ جو درمیان والا بیٹا تھا اس نے کہا، میں نے تمہیں کہا تو تھا کہ ابا کے جو کھلا ہاتھ ہے اسے نہ روکو اور ایسا نہ کرو، لیکن تم باز نہیں آئے، تو دیکھو آج ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ اگر ہم ایسا کرتے اور اللہ کا حق، اللہ کے بندوں کا حق نکالتے رہتے تو کبھی ہم پہ یہ وقت نہ آتا۔ تعصف کے ساتھ وہ گڑ گڑائے، پھر اللہ کی بارگاہ میں واپس پلٹے تو اللہ نے ان پہ رحم فرما دیا۔ اس واقعے کو قرآن نے من و عن بیان کیا ہے۔ کل میں نے چند آیتیں پڑھ دی تھیں، لیکن میں نے چاہا کہ اس واقعے کو پھر سے پڑھیں اور آپ کو پوری تفصیل سناؤں کہ اللہ کریم ایسے واقعات کیوں بیان کرتا ہے۔ بندے، میں نے تیرے رزق میں غریبوں کا حق رکھا ہے تیرے ہاتھ میں، لیکن اس میں دوسروں کا حق بھی ہے، خبردار ان کا حق نہ مارنا۔ جو حق رکھا ہے وہ دیتے رہنا، تجھے بھی ملتا رہے گا۔ جتنا مجھے ریٹرن کرتے رہو گے اتنا تمہیں اور زیادہ عطا کرتا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے۔
کہا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے مکہ والوں کو بھی آزمایا، اے میرے حبیب یہ جو تیرے سنگی ہیں مکہ کے رہنے والے کافر، ہم نے ان کو بھی آزمایا جیسے ہم نے آزمایا تھا اصحاب الجنہ ان باغ والوں کو، سنا کے باغ والوں کو، اذ اقسموا جب انہوں نے یہ قسم اٹھا لی لیسرمنھا مصبحین کہ ضرور توڑ لیں گے اس کا پھل صبح سویرے، ولا یستثنون اور انہوں نے انشاءاللہ بھی نہ کہا، جب جانے لگے یا رات کو مشورہ کر رہے تھے نا اللہ کا نام ہی نہیں لیا، انشاءاللہ بھی نہ کہا، فطاف علیہا طائف پر چکر لگایا اس باغ پر ایک چکر لگانے والی ہوا نے، رات کو تیز جھکڑ آیا میرے رب کا تیرے رب کی طرف سے، وہم نائمون حالانکہ وہ اس وقت سوئے ہوئے تھے، مشورے کر کے سو گئے تھے کہ صبح نہار منہ اندھیرے اندھیرے اٹھ کے جانا ہے پھل توڑنے ہیں، فاصبحت کالصریم چنانچہ لہلاتا ہوا باغ کٹے ہوئے کھیت کی مانند ہو گیا، لہلاتا ہوا باغ کٹے ہوئے کھیت کی مانند ہو گیا، فتنادوا مصبحین پس انہوں نے ایک دوسرے کو ندا دی صبح سویرے جگایا، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین سویرے سویرے اپنے کھیت کی طرف چلو تمہیں پھل توڑنا ہے، ایک دوسرے کو اٹھا کے نا منہ اندھیرے ہی دوڑے، فانطلقوا وهم یتخافتون سو وہ چل پڑے اور ایک دوسرے کو چپکے کہتے جاتے تھے اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، آج تمہارے باغ میں کوئی مسکین داخل نہیں ہونا چاہیے، آج تمہارے باغ میں کوئی غریب داخل نہیں، یعنی اس سے پہلے توڑ کے فارغ ہونا ہے، وغدوا علی حرد قادرین اور تڑکے چلے یہ سمجھتے ہوئے کہ اس ارادے پر پوری طرح قادر ہیں، اس ارادے پر پوری طرح قدرت رکھتے ہیں، ہم جو چاہیں گے کر لیں گے، آج اللہ تعالیٰ معافی دے، کبھی کبھی ہمیں بھی یہ سوچ آتی اور میں جو کر کے چھوڑوں گا جی نہیں، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو کر لوں گا پھر کر لیں گے، اللہ کی منشا جب شامل نہیں کرو گے تم جتنا کہتے رہو کام نہیں ہو، اگر ہو بھی جائے گا تو برکت اٹھ جائے گی، خیر اٹھ جائے گی، اس میں لذت ختم ہو جائے گی، شیرینی چلی جائے گی اس میں سے، تو انہوں نے انشاءاللہ بھی نہ کہا، دوڑتے گئے، سمجھ رہے تھے کہ ہم اس پر پوری طرح قادر ہیں، بس اب تو بس پھل توڑنا ہی رہ گیا، پک کے تیار ہے، فلما رأوہا بس جب باغ کو دیکھا، قالوا کہنے لگے انا لضالون ہائے ہم راستہ بھول گئے، بس شاید یہ باغ ہمارا ہے ہی نہیں، ہم راستہ بھول کے یہاں اندھیرے میں پہنچ گئے، نہیں سمجھ آیا، بل نحن محرومون پھر جب دیکھا کہ یہ تو وہی باغ ہے تو کہنے لگے ہائے ہماری تو قسمت پھوٹ گئی، ہم محرومون ہم تو محروم ہو گئے، ہماری قسمت پھوٹ گئی، قال اوسطہم ان میں سے جو درمیانہ تھا وہ بول اٹھا الم اقل لکم میں تمہیں کہتا نہیں تھا لولا تسبحون اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے، اللہ کے طریقے پر کیوں نہیں چلتے، اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے ہو، قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین فوراً کہنے لگے پاک ہے ہمارا رب بے شک ہم ہی ظالم تھے، لیکن وہ پلٹ آئے، آخر میں یہ اللہ پاک بیان فرماتے ہیں کہ وہ پلٹ آئے اور انہوں نے اللہ سے معافی مانگ لی، فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ پھر ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، تم نے کہا تھا، تم نے کہا تھا، اس نے کہا نہیں تم نے کہا تھا، جیسے ہم کرتے ہیں، قالوا یا ویلنا کہنے لگے ہائے افسوس انا کنا طاغین ہم سارے ہی سرکش تھے، ہماری سرکشی نے ہمیں ڈبو دیا، عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا، انا الی ربنا راغبون ہم سب اللہ کی طرف راغب ہوں گے، مانا کیا ہے، غلطی ہو جائے ہو جاتی ہے، غلطی ہو جائے تو اصرار نہ کرو، ڈٹ نہ جاؤ، بلکہ غلطی کرنے کے بعد فوراً پلٹو، میں اپنے رب سے توبہ کرتا ہوں، میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں، یہ جو معافی مانگنا ہے اس پر تمہارے گناہ بخش کے اللہ برکت والا ہاتھ تمہیں عطا فرمائے۔ وہ کیا کہنے لگے، انا الی ربنا راغبون ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، کذالک العذاب دیکھ لیا ایسا ہوتا ہے عذاب، بیان کر کے نا اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں، کذالک العذاب ایسا ہوتا ہے عذاب، اس طرح آتی ہے اللہ کی پکڑ، بہرے نہ بنے رہنا، گونگے نہ بنے رہنا، اندھے نہ بنے رہنا، اللہ کی طرف دیکھنا، ایک دفعہ تم نگاہ ہٹاؤ گے تو وہ بھی نگاہیں پھیر لے گا،
تم نگاہ پھیر لو گے تو وہ بھی نہیں، جب وہ نگاہ پھیرے گا پھر تیرے پاس کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ تو کہا اس کی طرف پلٹتے رہنا، ایسے ہوتا ہے عذاب۔ والعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے۔ یہاں کی معرومی کیا ہے، جب وہاں معرومی ہوگی تو وہ اس سے بھی سخت ہوگی۔ قرآن عظیم کا ایک اور مقام ہے نا، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے ہم اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں، ہم اس کی معیشت، اس کا روٹی پانی تنگ کر دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا مولا میں تو دیکھ لیتا تھا، تو جواب ملے گا دیکھتا تو تھا لیکن تو ہماری نشانیاں نہیں دیکھتا تھا، تو ہماری نشانیاں نہیں دیکھتا تھا، وہاں تو نے ہمیں بلا دیا تھا۔ کذالک الیوم تنسیٰ، آج ہم تجھے بلاتے ہیں۔ تو جب وہ اپنی کچہری سے نکال دے گا پھر کوئی اور جگہ نہیں ہوگی، پھر کوئی اور دروازہ نہیں ہوگا کہ احکم الحاکمین سے آگے کوئی دروازہ نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ ہے یہاں کا عذاب، والعذاب الآخرۃ اکبر، آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، اے کاش وہ جان جاتے، اے کاش انہیں سمجھ آ جاتی میرے حبیب ان مشرکین مکہ کو کہ جو بات تو کہہ رہا ہے وہی ٹھیک ہے، اور یہ یوں گھمنڈ میں آ کے تجھے تیرا انکار نہ کرتے، تیرے رب کا انکار نہ کرتے تو یہ بھی پار چڑھ جاتے، جیسا کہ حضور کے صحابہ ہے، جیسا کہ حضور کے ماننے والے پار چڑھے۔ اللہ ہمیں ان کی اتباع میں، اطاعت میں قائم رکھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔